اس کی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر اسپیشلائزڈ ایکٹ میں, چاہے وہ پی ایم ایل اے ہو چاہے کوئی بھی ایکٹ ہو, اس میں یہ قانون ہوتا ہے, مسئلے میں اس قانون کو فوقیت ہوگی, یہ قانون سپرسیڈ کرے گا اس مسئلے میں. تو وقت کے مسئلے میں یہ ہوگا, آپ نے وہ نکال دیا. تو اب جب یہ مسئلہ پورا قانون ایک ہاچ پاچ ہے جو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس نے لکھا, کیوں لکھا, مقصد کیا تھا. مقصد سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ صفحہ نمبر 15, آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, پڑھ لیجیے, آپ سب لوگ پریس کے لوگ ہیں, پڑھیے صفحہ نمبر 15 جو اس میں اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس لکھے ہوئے ہیں. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے پڑھائیے, مجھے سمجھ میں نہیں آ سکا, ٹھیک ہے نا جی. اجمیر کا جو مسئلہ ہوا ہے, اس طرح سے یاچکا کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, اس کو لے کر کیا کچھ اس ملک کی بدقسمتی ہے, اور کیا کہیں گے. نشہ پہ کیا کہیں گے؟ سیمان کے جو یوتھ ہے سیمان چپا گوپالگنج میں نشہ پہ بہت آپ کی جو ٹیم ہے, آپ کی جو یہ کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیے, نشہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے. اس میں سب سے پہلے تو بیداری پھیلانا ہوتا ہے, تو بیداری پھیلائی جا رہی ہے. اس کے بعد نشہ جو ہے وہ صرف کہنے سے نہیں چھوٹتا, ماحول بنانا پڑتا ہے. جو آدمی اس نشے میں لگ گیا ہے اس کے ماحول کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اگر کامیابی حاصل ہو تو. یہ کام اب یہاں پر کام سرکاروں کا ہے کہ سرکاریں جو ہیں وہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کر رہی ہیں, اور اس طرح کے قائم کر رہی ہیں جس میں نشہ چھوٹ جائے, یعنی قائم کر رہی ہیں. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے سینٹرز قائم کرے تاکہ نشے میں جو لوگ ہیں وہ وہاں جا سکیں, ان کا نشہ چھوٹ سکے. لیکن جب تک کہ وہ قائم نہیں ہو رہا ہے, معاشرے کے طور پر بھی ہم لوگوں کے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ آدمی اگر اس کمرے صرف یہ کر دینا کہ اس کو یہ سمجھا دینا کہ نشے سے پہلے اگر وہ 3 گلاس پانی اس کو پلا دیا جائے تو نشے کی خواہش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. صرف یہ بات بتا دینا, اس سے بیداری پھیل جائے گی. اور اس کے اگر ماں باپ بھائی بہن اس کو 3 گلاس پانی پلا دیں تو ایسے ہی ہو جائے گا. یا اس کو کمرے سے باہر نہ نکلنے دیں, ٹھیک, صرف اس وقت 15 منٹ کے لیے, صرف 15 منٹ کے لیے, تو اس کے نشے کی عادت جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے ختم کی جا سکتی ہے. بہت سی ڈھیر ساری چیزیں ہیں, میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا ماحول پیدا کریں کہ نشہ خوری جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. حضرت ایک چیز ہے کہ مسلمان جو ہے فرقوں میں, مسلوں میں, ذات پات میں بٹے ہوئے ہیں. ابھی بہت برا دور چل رہا ہے, ایسے میں کیا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ پائیں گے اپنے وقت کے یا باقی مدارس مساجد کے حفاظت کے لیے؟ تو ہم لوگ یہ بات خوب چیخ کر کہتے ہیں کہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں. پچھلے 2 سال میں آپ لوگوں نے مسلمان کو بٹا ہوا دیکھا؟ وقت کی ابھی کانفرنس جو پٹنہ میں ہوئی تھی اس میں شیعہ اور سنی اور ان دونوں کے بیچ میں جتنی جماعت ہیں سب وہاں موجود تھیں, شیعہ نہیں موجود تھیں. آپ لوگ اس بات کو کہی کہ مسلمان اتحاد میں ہیں, کہاں بٹے ہوئے ہیں؟ ابھی یہاں پہ آپ سارے لوگوں کو آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا گیا ہے سیمان چپا اور مقامی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امارت شریعہ اپنے ہر ڈسٹرکٹ اور بلاک گاؤں کے لیول پر جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو جمع کرتی رہتی ہے اور ان سے بات چیت کرتی رہتی ہے تاکہ ملک کے حالات سے ان کو باخبر کرایا جائے, معاشرے کے حالات سے باخبر کرایا جائے, تعلیمی بیداری پھیلائی جائے اور معاشرے میں جو خرابی ہیں اس کو دور کیا جائے. یہ اجلاس اسی لیے بلایا گیا تھا. جی حضرت, ابھی جس طریقے سے وقت سنشودھن بل کو لے کر کے معاملہ چل رہا ہے, کیا چونکہ جس طریقے سے بہار گورنمنٹ حالانکہ اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ ابھی مطلب اس کو جے پی سی کے حوالے کیا گیا ہے, لیکن ابھی معاملہ چونکہ پولیٹیکل ہوتا جا رہا ہے, آگے کیا آپ لوگوں کا اس میں قدم ہوگا اس کو لے کر کے؟ اس میں اصل میں اس بل جو ہے اس کی 2 بیساکھیاں ہیں. ایک بیساکھی جے ڈی یو ہے, دوسری ٹی ڈی پی ہے. دونوں سیکولر سوشلسٹ پارٹیاں ہیں, یا کم سے کم یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیکولر سوشلسٹ پارٹیاں ہیں. سب لوگوں کو خوب پتہ ہے کہ اس بل سے وقف کی جائیداد کو ختم ہو جانا ہے. تو میری امید تو ان دونوں پارٹیوں سے یہ تھی اور ہے کہ یہ لوگ اس بل سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیں گے. اس بل سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لینے سے ان کو نہ سینٹر میں نقصان ہے نہ اسٹیٹ میں نقصان ہے. تو میں تو ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی عوام کی حفاظت کے لیے, عوام کو جس امن و امان سے لوگ ہیں اس کو رہنے کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو یہ فیصلہ لے لینا چاہیے. یہ دیر کیوں ہو رہی ہے میری سمجھ کے باہر ہے. اس پر ٹیکنیکل خامیاں کیا لگ رہا ہے؟ اگر یہ سنشودھن بل آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ اس میں 2 دن آپ میرے ساتھ سیمینار میں بیٹھی پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہر ایک چیز غلط ہے,
کوئی ایک چیز صحیح نہیں ہے. مثلاً 3C1 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپلیکیشن دعویٰ بھی نہیں کیا کورٹ میں, ایک آدمی نے اپلیکیشن لکھ کے دے دیا کہ وقف کی جائیداد وقف کی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, اس وقت سے وہ پراپرٹی سیز کر جائے گی وقف کی طرف ہونے سے. اب وہ مسجد ہے, وہ قبرستان ہے, وہ اسکول ہے, وہ میڈیکل اسکول ہے, وہ کالج ہے, اب وہ سیز کر گیا. اب آپ اس میں آپریشن کیسے کریں گے, آپ کام کیسے کریں گے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. مثلاً یہ کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ 1963 کا جو اسٹیچوٹس آف لمیٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو ہر وہ آدمی جو 12 سال سے زمین کو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وقف کی, وہ تو اچانک مالک ہو گیا اس زمین کا. اچانک اگر 12 سال سے وہ وقف پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو زمین وقف ہی نہیں رہی, اب اس کی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہر اسپیشلائزڈ ایکٹ میں, چاہے وہ PMLA ہو چاہے کوئی بھی ایکٹ ہو, اس میں یہ قانون ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اس قانون کو فوقیت ہوگی, یہ قانون سپرسیڈ کرے گا اس مسئلے میں.